بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی وقت اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ بلاری قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے، یعنی اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، یعنی یہ قلت اور حقارت کی مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس دنیا کی معمولی قدر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا کے کسی سمندر سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا سے فائدہ اٹھانے ہی نہ دیتے، کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور دشمن کو ایسی چیز نہیں دی جاتی جس چیز کی دینے والے کے ہاں قدر ہو، تو دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اسی حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ نہیں دیتے، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ مفہوم ہے، ان اللہ یحمی عبدہ المؤمن عن الدنیا کما یحمی احدکم المریض عن الماء۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کی دنیا سے ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کی پانی سے حفاظت کرتے ہو، اور یہی حقارت ہی کی وجہ سے کفار و فساق کے پاس دنیا کی بہت بہتات ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، آپ کے جسم پہ ایک کھجور کی چھال کے نشان تھے کہ یا رسول اللہ، دنیا کی یہ بادشاہ کسریٰ و قیصر تو بڑی شان و شوکت سے رہتے ہیں، اور آپ سچے نبی ہو کر بھی جو ہے کرتے ہیں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا، اما ترضیٰ ان یکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو یہ وہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اس میں ایک اور مفہوم ہے جو سمجھنے کی چیز ہے، جو عموماً میں اپنے متعلقین کو اس حدیث کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ ہم نے کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو بغیر محنت کے دنیا میں ترقی کر گیا ہو۔ تو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی وقت نہیں، لیکن ملتی اسے ہی ہے جو اس کے بھی پیچھے پڑے۔ تو دین کی تو اللہ کے ہاں قدر ہے، خود اللہ پاک نے نازل کیا، اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل کیا، ان کے واسطے سے صحابہ کے پاس پہنچا، پھر صحابہ کے واسطے سے تابعین، تبع تابعین، اور چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ تو اگر دنیا کی کوئی وقت نہیں، وہ بغیر محنت کے نہیں آتی، تو دین جس کی اللہ کے ہاں وقت ہے وہ بغیر محنت کے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔